إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل کی جو ہماری آیات تھیں وہ حضرت نوح علیہ السلام سے متعلق تھیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کو جھٹلایا تو جو لوگ ان کے ساتھ تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بچا لیا اور جو باقی لوگ تھے ان کو غرق کر دیا. اور ان کے متعلق کیا فرمایا کہ جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے بے شک وہ لوگ دل کے اندھے تھے. آج جو ہے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم عاد کا جو قصہ ہے وہ اس آیت میں بیان ہوا ہے کہ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اس نے کہا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے. افلا تتقون، کیا پھر تم ڈرتے نہیں ہو. قال الملأ الذين كفروا من قومه، اس کے قوم میں سے کافر چودھری کہنے لگے انا لنراك في سفاهة، بے شک ہم تجھے بے وقوفی میں پڑا دیکھتے ہیں، یعنی تم بہت بے وقوف ہو. وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور بے شک ہم تمہیں جھوٹوں میں گمان کرتے ہیں کہ جو لوگ جھوٹے ہوتے ہیں ہمارا گمان ایسا کہ تم جھوٹے ہو. قال یا قوم لیس بی سفاہۃ، ہود علیہ السلام نے کہا اے میری قوم میں بے وقوف نہیں ہوں. ولکنی رسول من رب العالمین، بلکہ میں تو سب جہانوں کے رب کی طرف سے رسول ہوں. ابلغکم رسالات ربی، میں تمہاری طرف اپنے رب کا پیغام پہنچانے کے لیے آیا ہوں. وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ امین، اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں، امین ہوں. او اجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم، کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک ایسے آدمی کے ذریعے سے نصیحت آئی ہے جو تمہی میں سے ہے. وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمٍ، اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جانشین بنایا من بعد قوم نوح، نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد. وزادکم فی الخلق بسطہ، اور تمہارے قد و قامت میں بڑھوتری عطا فرمائی، یعنی تمہارا قد و قامت ایکسٹرا لمبا کر دیا، ایکسٹرا زیادہ کر دیا. فاذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون، لہذا تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. کیوں یاد کرو؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. اللہ کی نعمتوں کو کون یاد کرتا ہے؟ جو فلاح پا جاتا ہے. اور جس کو فلاح پانے کی ضرورت ہے، ابھی جس کو کامیابی حاصل کرنی ہے، وہ کیا کرے گا؟ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرے گا. تو حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جس طرح سے قوم نوح کی طرف ہم نے نوح کو بھیجا تھا، اسی طرح قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا. محمد بن اسحاق نے لکھا ہے کہ قوم عاد بن ارم بن سام بن نوح کی اولاد ہیں. میں کہتا ہوں کہ یہ جن کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے ان سے مراد عاد اول ہے، اور یہ عاد بن ارم کی اولاد ہیں جو جنگلوں میں گھر بنا کر رہتے تھے. انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے پروردگار نے عاد کے ساتھ کیا کیا جو ارم کہلاتے تھے، اتنے دراز قد کہ تمام ملکوں میں سے ایسے پیدا نہیں ہوئے تھے، جو حملے کی شدت اور قوت کے اعتبار سے بے مثل تھے.
جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ایک اور جگہ کیا فرمایا، فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً، تو جو عاد تھے وہ ناحق ملک میں غرور کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم سے بڑھ کر قوت میں کون ہو سکتا ہے۔ اولم يروا ان اللہ الذي خلقهم هو اشد منهم قوة، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ جس نے ان کو پیدا کیا ہے وہ ان سے قوت میں بڑھ کر ہے۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور وہ ہماری آیتوں سے انکار کرتے رہے۔ قوم عاد جو تھی، ان کے جو مسکن تھے یعنی ان کے جو گھر تھے، اس کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ ان کے مسکن، ان کے گھر جو ہے یمن میں احقاف کے مقام میں پر رمل کے پہاڑوں میں سے تھے۔ عامر بن واسطہ کی روایت کو بیان کیا جاتا ہے کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کرتے ہوئے سنا جب آپ حضرموت کے ایک شخص سے فرما رہے تھے، کیا تم نے ایسا سرخ ٹیلا دیکھا ہے جس میں سرخ مٹی کی آمیزش ہو اور اس میں پیلو اور بیری کے بہت سے درخت بھی ہوں اور وہ سرزمین حضرموت سے فلاں کی طرف ہو؟ اس نے کہا، اے امیر المؤمنین، میں نے اس ٹیلے کو دیکھا ہے، اور اللہ کی قسم آپ تو اس کی کیفیت کو اس طرح بیان فرما رہے ہیں جیسے آپ نے ابھی اسے دیکھا ہو۔ آپ نے فرمایا، نہیں، میں نے اسے دیکھا تو نہیں ہے، البتہ مجھ سے اس کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ حضرمی نے عرض کیا، حضرمی جو ہے وہ یمانی ہوتے ہیں، یمن کے رہنے والے۔ امیر المؤمنین، اس ٹیلے کی کیا خاص بات ہے؟ آپ نے فرمایا، اس میں حضرت ہود علیہ السلام کی قبر ہے۔ یہ تفسیر طبری میں بھی اس کا بیان ہے۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ قوم عاد یمن کے رہنے والے تھے۔ ہود علیہ السلام کی قبر یمن میں ہے اور اپنی قوم میں نسب کے اعتبار سے سب سے اشرف تھے، اور انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ قوم کے افضل اور اشرف لوگوں میں سے ہی مبعوث فرماتا ہے۔ لیکن آپ کی قوم جس طرح جسمانی طور پر بہت سخت تھی، اسی طرح ان کے دل بھی بہت سخت تھے، حق کی تکذیب کرنے میں تمام قوموں سے آگے رہتے تھے۔ اسی وجہ سے حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں دعوت دی کہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، اسی کی اطاعت کرو، اس کا تقوی اختیار کرو۔ یعنی جو عام طور پر جو ان کے زمانے میں، حضرت ہود علیہ السلام کے زمانے میں جو لوگ تھے، ان کے جو قد تھے وہ اتنے لمبے نہیں تھے جتنے یہ قوم عاد کے تھے، اس لیے ان کو زیادہ، ورنہ اگر سب کے ہی اس زمانے کے سب لوگوں کے قد لمبے ہوتے تو پھر ان کو اپنے لیے کوئی ایکسٹرا فیلنگز نہیں آتی کہ بھئی ہاں ہم میں کوئی اسپیشلٹی ہے۔ ان کو پتا ہوتا سب انسان ایسے ہی ہوتے ہیں، اتنے ہی لمبے قد کے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ اس زمانے کے سارے لوگوں کے نہیں تھے، اس لیے جب وہ دوسرے لوگوں کو دیکھا کرتے تھے اور پھر اپنے آپ سے جب وہ کرتے تھے، مشابہت اختیار کرتے تھے، تو کیا کہتے تھے کہ ہم تو بہت ہی زیادہ قوت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو ڈیل ڈول دیا تھا، اس کے ساتھ ساتھ ان کے اندر قوت بھی بہت زیادہ رکھی تھی، یعنی اتنی قوت تھی ان کی کہ پتھروں کو، یعنی پہاڑوں کو جو ہے ایسی جیسے ہم مٹھی سے کوئی چیز اٹھاتے ہیں، ایسے اٹھا کے دوسری جگہ رکھ دیا کرتے تھے، یعنی بہت زیادہ قوت والے تھے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی زیادہ قوت دی تھی تو پھر ان کے اندر غرور پیدا ہو گیا۔ تو پھر جو ہے کیا بات ہوئی، حضرت ہود علیہ السلام کو جب بھیجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قوم کی طرف، قال الملأ الذین کفروا من قومہ، یہاں الملأ سے مراد ان کے جو جمہور ہوتے ہیں، ان کے سردار جو ہوتے ہیں، ان کے جو قائدین ہوتے ہیں، وہ ہے مراد، کہ جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کہنے لگے، انا لنراک فی صفاحۃ وانا لنظنک من الکاذبین، بے شک تم ہمیں احمق نظر آتے ہو اور بے شک ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ یعنی گمراہی ہے کہ تم ہمیں یہ دعوت دیتے ہو کہ ہم بتوں کی عبادت کو ترک کر دیں اور ایک اللہ کے تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ تو سرداران قریش نے بھی اللہ وحدہ لا شریک کی طرف دعوت دینے سے تعجب کرتے ہوئے کہا تھا کہ اجعل الآلہۃ الہا واحد، اجعل الآلہۃ الہا واحد، یعنی کیا اس نے اتنے معبودوں کی جگہ پر ایک ہی معبود بنایا تھا؟ یعنی ان کو بڑی حیرانگی کی بات لگتی تھی، یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے ایک ہی معبود؟ ہمیں تو پتہ ہے کہ بھائی بہت سارے، آپ کو پتہ ہے صرف کعبے کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، اٹ مینس کہ ان کے اپنے گھروں میں کتنے بت ہوں گے۔ تو ان کا کانسیپٹ ہی ایسا تھا کہ جو ہے کسی ایک خدا کی تو عبادت کرنی نہیں ہے۔ ہاں جب وہ پھنس جاتے تھے کہیں پر سمندروں میں پھنس جاتے تھے، پھر ان کو پتا ہوتا تھا کہ جو آسمان والا خدا ہے نا، اب اس سے مانگنا ہے۔
تو اسی طریقے سے انہوں نے بھی حیرت کرتے ہوئے کیا کہا کہ جب انہوں نے کہا کہ تمہیں بس تم ملے تھے اللہ تعالیٰ کو کہ وہ تم کو پیغمبر بنا کے بھیجے، تو پھر جو حضرت ہود علیہ السلام تھے انہوں نے کیا کہا، قال یا قوم لیس بی صفاحۃ ولکنی رسول من رب العالمین، اے میری قوم، مجھ میں حماقت کی کوئی بات نہیں ہے، بے وقوفی کی کوئی بات نہیں، بلکہ میں اللہ رب العالمین کا پیغمبر ہوں. یعنی میں اس طرح نہیں ہوں جس طرح تم خیال کر رہے ہو، بلکہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے حق دے کر بھیجا ہے، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، وہی ہر چیز کا پروردگار ہے. ابلغکم رسالات ربی، میں تمہیں اس اللہ کا پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہارے لیے ناصح امین بھی ہوں، یعنی امانت دار بھی ہوں اور خیر خواہ بھی ہوں. یہ جو ہے پیغمبروں کی صفات ہوتی ہیں کہ وہ اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، اپنی امت کے خیر خواہ ہوتے ہیں اور پیغام کے پہنچانے میں پوری امانت اور دیانت کا مظاہرہ فرماتے ہیں. پھر انہوں نے وہی والی بات کہی جو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، اَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ، کہ تم کو اس بات سے تعجب ہوا کہ تم میں سے ایک شخص کے ہاتھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں ڈرائے. یعنی تم کو کیوں اتنی یہ بات عجیب لگ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو بھیجا ہے تمہارے پاس رسول کے طور پر، تاکہ جو ہے وہ تمہیں، پہلے تو وہ جو گزشتہ قوم، اب ان سے پہلے والی قومیں کون سی تھی، اب ہم جس سچویشن میں ہیں، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، ہم سے پہلے تو بہت ساری اقوام گزر چکی ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن یہ جو قوم حضرت ہود علیہ السلام تھے، ان سے پہلے تو حضرت نوح علیہ السلام آئے تھے اور انہی کے قوم کا تذکرہ تھا، اور انہی کی قوم کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا تھا، برباد کر دیا تھا، غرق آب کر دیا تھا. ٹھیک ہے، تو انہوں نے، یہ جو رسول تھے حضرت ہود علیہ السلام نے کیا کہا کہ میں تمہیں جو گزشتہ قوم ہے اس پر جو عذاب آیا تھا، اس کے واقعات اور جو ہے وہ اس کی ڈیٹیل تمہیں بتانا چاہتا ہوں، تاکہ تم جو ہے وہ اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس عذاب سے بچا لیا ہے، اگرچہ کہ حرکتیں تو تمہاری بھی وہی ہیں. ٹھیک ہے نا. یعنی کیا کہا، وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ، اور یاد کرو جب اس نے تم کو قوم نوح کے بعد سردار بنا دیا. یعنی اس احسان کو یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے بنایا کہ مخالفت اور تکذیب کرنے پر جن کی دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمام اہل زمین کو ہلاک کر دیا تھا. یعنی قوم عاد جو تھی، یعنی حضرت ہود علیہ السلام بھی سارے انہی کی نسل میں سے تھے نا، جو 80 لوگ کشتی پہ سوار ہوئے تھے اور بچ گئے تھے، انہی کی یہ نسل چل رہی تھی. آگے جا کے شروع میں تو یہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ فرما بردار رہے، یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا تھا. پھر آگے ان کی اولادیں اور ان کی اولادیں اور ان کی اولادیں، تو پھر ان کے درمیان میں جو ہے وہ کیا چیز آ گئی کہ ہم تو کوئی اسپیشل قسم کے لوگ ہیں، جو ہماری خلقت ہی الگ ہے، ہم اتنے لمبے چوڑے اور اونچے ہیں اور ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ جو حضرت ہود علیہ السلام تھے، انہوں نے کیا کہا، وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً، تم کو جو ہے وہ قد و قامت میں بھی بڑا بنایا اللہ تعالیٰ نے. یعنی دیگر انسانوں کی نسبت انہیں تمہیں اللہ تعالیٰ نے تم کو زیادہ طویل قد دیا ہے، زیادہ جو ہے تم مضبوط ہو. ٹھیک ہے، جیسا کہ قصہ طالوت میں بھی اس بات کا ذکر ہے کہ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، اس نے علم اور جسم دونوں میں اس کو زیادہ کشادگی دی ہے. ٹھیک ہے، وَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، بس تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تمہیں نجات مل جائے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے وہ یہ کون سی قوم تھی، عاد کی قوم تھی، اور انہی کے اوپر جو ہے وہ اونٹنی، جب عذاب نازل ہوا تو وہ اونٹنی والا جو واقعہ ہے وہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تھوڑا تھوڑا کر کے، کہیں پر ڈیٹیل، کہیں پر جو ہے وہ صرف ذکر کر کے جو ہے وہ قوموں کے واقعات کو یاد رکھنے کی کوشش. ایسا نہیں ہوا ہے کہ بس ایک نبی کا ایک ہی صورت میں ذکر ہے یا ایک ہی آیت میں ذکر ہے، اس کے بعد نہیں ہے. نہیں، کہیں پر کچھ بتایا گیا، کہیں پر کچھ بتایا گیا. جیسے کہ قصہ موسیٰ میں ہم مختلف چیزیں اب تک سنتے ہوئے آئے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے تاکہ اچھی طریقے سے ذہن نشین ہو جائے. تو اسی طریقے سے اس قصے میں یہاں پر جو ہے وہ ابھی اونٹنی والا واقعہ بیان نہیں ہوا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ انہوں نے اس کی اونٹنی کو جو ہے وہ جو حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام
کی جو قوم کے اوپر عذاب آیا تھا وہ کس طریقے سے آیا تھا. پھر آگے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کا جو ان کی قوم کے اوپر عذاب کس طریقے سے آیا تھا. حضرت صالح علیہ السلام، یعنی مختلف جو اقوام ہیں. ابھی جو ہے سورۃ قصص آئے گی اور سورۃ انبیاء آئے گی، اس میں بھی جو ہے نبیوں کا ذکر پھر تھوڑا سا ان کے بارے میں، پھر ان کسی کی قوم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، پھر ان کی جو ہے ان کے اوپر عذاب کا طریقہ کار کیا تھا اللہ تعالیٰ نے، کس طریقے سے عذاب ان کے اوپر بھیجا. تو اسی طریقے سے جو ہے وہ اب اس دوسرے نبی کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا ہے تیسرے نبی کا، وہ کون سے نبی ہیں؟ وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اقالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما کان یعبد آباؤنا. انہوں نے کہا کہ جب یہ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہو گیا اور حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر ہوا، تو اس کے بعد جو نبی کا ذکر آ رہا ہے تو انہوں نے کیا کہا کہ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم ایک اکیلے اللہ کی عبادت کریں اور انہیں چھوڑ دیں جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے. فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُونَ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. انہوں نے کیا کہا جو اکثر اقوام کہا کرتی تھی، اچھا اگر تم سچے ہو تو ہم پر وہ عذاب لے آؤ کہ جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو. یہی والی سیم بات جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش مکہ نے بھی کہی تھی. ٹھیک ہے، تو اب انہوں نے اس طریقے سے کہا. حضرت ہود علیہ السلام کی جو قوم تھی انہوں نے کیا جواب دیا؟ قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب. ہود علیہ السلام نے کہا تمہارے رب کی طرف سے تم پر عذاب اور غضب نازل ہوا ہی چاہتا ہے. اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما نزل اللہ بہا من سلطان. کیا تم مجھ سے ان ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو اس کی کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی. فانتظروا انی معکم من المنتظرین. بے شک تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. فانجیناہ والذین معہ برحمت منا. پھر ہم نے ہود علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ہمراہ تھے اپنی رحمت کے ساتھ نجات دے دی. وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ. اور ہم نے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، ان کی جڑ کاٹ دی اور وہ ایمان لانے والے تھے بھی نہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو نبی کا ساتھ دیتا ہے اس کو ہم بچا لیتے ہیں اور جو نبی کا ساتھ نہیں دیتا اس کو ہم اس کی جڑ کاٹ دیتے ہیں. یعنی انہوں نے جو ہے وہ بغاوت، سرکشی اور عناد دکھاتے ہوئے کیا کہا؟ حضرت ہود علیہ السلام سے کیا کہا؟ اجئتنا لنعبد. کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم عبادت کریں؟ کس کی عبادت کریں؟ لنعبد اللہ وحدہ، کہ بس صرف ایک اللہ کی عبادت کریں. تو جیسے کہ کفار قریش نے کہا تھا وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ. دیکھیے یعنی غرور دیکھیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بے خوفی دیکھیے کہ کیا کہا تھا انہوں نے کفار قریش نے کہ اے اللہ اگر یہ قرآن تیری طرف سے برحق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے. فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً، بارش برسا دے کس چیز کی؟ پتھروں کی. مِنَ السَّمَاءِ، آسمان سے. او اتنا بعذاب علیم، یا کوئی اور عذاب دینے والا، تکلیف دینے والا جو ہے وہ عذاب بھیج دے ہم پر اگر واقعی یہ سچا ہے تو. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ کہا انہوں نے. تو اسی طریقے سے قوم ہود کے لوگ جو بتوں کی پوجا کرتے تھے ان کے ایک بت کا نام صدا اور دوسرے کا نام سمود اور تیسرے کا نام ہبا تھا. اسی لیے حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے فرمایا قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، تحقیق تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر غضب اور عذاب کا نازل ہونا مقرر ہو چکا ہے. یعنی تمہاری اس بات کی وجہ سے تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے لیے عذاب واجب ہو چکا ہے. تو
اسی لیے جو ہے رجسن کے معنی جو ہے ناراضگی اور غضب کے ہیں، کہ جو تمہاری باتیں ہیں اس کی وجہ سے تمہارا رب تم سے اتنا ناراض ہے کہ اس نے جو ہے وہ تم پر عذاب بھیجنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ تو کیا تم مجھ سے ان بتوں کے بارے میں جھگڑتے ہو جن کے تم اور تمہارے باپ دادا نے نام رکھ لیے تھے؟ حالانکہ یہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی نفع پہنچا سکتے ہیں، اور نہ اللہ تعالیٰ نے ان کی عبادت کی کوئی حجت اور دلیل نازل فرمائی ہے۔ یعنی تم مجھے کوئی حجت دو، کوئی دلیل دو، کہ کوئی تمہارے پاس ایسی کوئی بات ہو یا کسی نبی کے ذریعے سے تم تک یہ بات پہنچی ہو کہ یہ بت بناؤ اور پھر اس کی عبادتیں کرو۔ تو اس لیے کیا فرمایا، ما نزل اللہ بہا من سلطان، جس کی اللہ تعالیٰ نے کوئی سند نازل نہیں کی۔ فانتظروا، تو تم بھی انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، میں بھی بے شک تمہارے ساتھ انتظار کروں گا۔ اچھا، پھر اب قوم عاد جو تھی، یعنی حضرت ہود علیہ السلام کی جو قوم تھی، ان کے اوپر جو عذاب آیا وہ کس طریقے سے آیا، کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب بھیجا، اور کس طریقے سے حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم کل جو ہے وہ تفسیر میں اپنی مکمل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہمارے اندر بھی اگر کہیں پر کجروی ہے یا ہمارے اندر کوئی جھٹائی ہے، یا ہم جو ہے حق کو سنتے ہیں اور پھر اس کو تسلیم نہیں کرتے، تو یا اللہ اگر یہ بات ہمارے اندر موجود ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہر تھوڑی آیتوں کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے نبیوں کا اور ان کی قوموں کے واقعات کے، اس لیے نہیں بیان کیے کہ صرف آپ سنیں اور ایک جسٹ فور اسٹوری سن کے اور پھر بس اس کو جو ہے وہ چھوڑ دیں، نہیں، بلکہ صرف اس لیے بیان کیے ہیں کہ ایک تو یہ بات ثابت ہو جائے کہ یہ قرآن برحق ہے، جو کہ پچھلی اقوام کے بارے میں اور پچھلی کتابوں کے بارے میں تصدیق کرتا ہے۔ دوسری چیز کیا، کہ اے مسلمانوں اب تم بھی سدھر جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طریقے سے اس قوموں پہ عذاب آیا تھا، جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا تھا، تم کو بھی پکڑ لیا جائے، کسی وقت بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے۔ تو اس لیے جو ہے وہ ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے دل میں اور اپنے اعمال کے ذریعے سے اور اپنے افعال کے ذریعے سے کیا مانگنا چاہیے کہ اللہ آپ ہمیں ہدایت عطا فرما دیجئے، کیونکہ جس کو آپ ہدایت عطا کر دیتے ہیں، جس پر آپ کی رحمت ہو جاتی ہے، اس کو پھر کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔